دیواریں بولتی نہیں مگر بہت کچھ سکھا دیتی ہیں. یہ کھنڈرات چیخ چیخ کر نہیں خاموشی سے گواہی دیتے ہیں. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ماما پہلے یہ جگہ کتنی آباد رہی ہوں گی؟ ہاں، یہاں بڑی چہل پہل، ہنسی خوشی بھی تھی ہوگی. عوام کے معاملات و مسائل بھی تھے ہوں گے، نمازیں بھی، فیصلے بھی، اور شاید ظلم بھی. پھر سب ختم کیوں ہو گیا؟ یہی سوال ان عالی شان کھنڈرات کو دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. جب یہاں کی قومیں اتنی طاقتور تھیں تو پھر ان کا زوال کیوں ہوا؟ یہ ایک سبق ہے زندہ لوگوں کے لیے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ان میں اکثر مشرک ہی تھے. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی خسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. لیکن ماما یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کا دور الگ ہے. اب طاقت پیسوں میں ہے، فالوورز میں ہے، کنیکشنز میں ہے. ایمان سے کیا بدلتا ہے؟ یہی بات ہر دور کا انسان کہتا آیا ہے. فرق صرف زمانے کا ہوتا ہے پر سوچ وہی رہتی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول نہیں کرتے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کے دل اس کی گواہی دے رہے تھے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ وقت کا نہیں، مسئلہ دل کا ہے. زمانے بدلتے ہیں اور لوگ بھی بدلتے ہیں لیکن انسانوں کی شکایتیں ہمیشہ وہی رہتی ہیں. اسی لیے قرآن آج بھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ آگاہ رہیں، ہم یوں ہی قرآن مجید سے لاپرواہ رہیں گے تو پھر قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحساب کے وقت اللہ تعالیٰ سے امت کی اس کیفیت سے متعلق شکایت بھی کریں گے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول عرض کریں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن بار بار کہتا ہے کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں؟ پھر دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ ہمیں تاریخ پڑھنے نہیں سبق لینے کو کہتا ہے.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ قومیں اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا کردار کمزور ہو جاتا ہے۔ قومیں اس لیے نہیں ٹوٹتی کہ دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، قومیں اس لیے ٹوٹتی ہیں کہ کردار کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ یہاں تو کئی ہزاروں لوگ سجدے میں جھکتے رہے ہوں گے۔ ہاں رضوان، لیکن سجدے تب طاقتور بنتے ہیں جب وہ زندگی بدلے۔ جی، اگر نماز دیواروں کے اندر رہ جائے اور کردار کے ذریعے باہر نہ نکلے تو قومیں بچتی نہیں۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ نماز کردار سے کیسے باہر نکلتی ہے؟ ہاں رضوان، اللہ تعالیٰ نے نماز کا مقصد بتلایا ہے۔ یہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، اور بے حیائی میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے جس سے انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ برے اور شرمندہ کرنے والے کاموں سے لوگوں کے سامنے بچتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ اور ایسے میں ایک شخص جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں محسوس کرتا ہے تو کیسے ممکن ہوگا کہ وہ ان سب میں مبتلا ہو؟ اسی طرح اس کے کام صاف و شفاف ہو جاتے ہیں، اور یہی ہے نماز کے اثرات اور کردار سے ظاہر ہونا۔ وہ سب صحیح ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ اکیلا بندہ کیا ہی بدل سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو نہ بدلے۔ تبدیلی قوم سے نہیں، فرد سے شروع ہوتی ہے، تم سے، مجھ سے، آج سے، ابھی سے۔ یہی ہے نماز قائم کرنا۔ پہلے اپنے آپ پر نماز قائم کریں، پھر سماج میں نماز قائم ہوگی۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ماما، گناہ تو سب کرتے ہیں، ہم نہ کریں تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑتا ہے رضوان۔ گناہ صرف ایک عمل نہیں، دل پر ایک دھبا ہے۔ قرآن کہتا ہے بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو سچ چبھتا نہیں، نہ باطل برا لگتا ہے۔ ماما، تو یہ کھنڈرات ہمیں ڈرا نہیں رہی ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ کہہ رہی ہے کہ عبادت کو رسم نہ بناؤ ورنہ انجام یہی ہوگا، تباہی و بربادی۔ عبادت؟ کیا صرف عبادت کرنے سے حالات اچھے ہو سکتے ہیں؟ رضوان، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے بندگی، مطلب
اطاعت و فرما برداری. گویا ساری زندگی اور اس کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے. یہی عبادت ہے. تم جو سمجھ رہے ہیں نماز، روزہ، حج وغیرہ، وہ تو اس مکمل عبادت کا صرف ایک حصہ ہے. رضوان، قومیں نعروں سے نہیں کردار سے زندہ رہتی ہے. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.